السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا مولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اے صاحبان ایمان، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. آج کی اس مجلس میں یہ عرض کرنا ہے کہ پروردگار نے یہ جو مختلف انبیاء کے واقعات اور ان کے ساتھ پیش آنے والی رویداد، مظالم اور ان کے مقابلے میں جو لوگ اٹھے اور ان کے نتائج، یہ بیان کرنا ہے کہ یہ پروردگار نے جب قرآن کو ایک قانونی کتاب قرار دیا ہے تو اس میں انبیاء کے واقعات جو مندرج ہیں اس کی وجہ کیا ہے. انبیاء کے واقعات، مفصل واقعات، جناب آدم کی خلقت سے لے کر ان کو سجدہ کیا جانا فرشتوں کی طرف سے، اور فرشتوں کے سجدے کے بعد جس نے انکار سجدہ کیا عملاً، اس کے لیے سرزنش اور اس کا راندہ بارگاہ الہی ہونا، جناب ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت کا تذکرہ، ان کا سوال ذریت کے بارے میں، پھر قانون قدرت کہ لا ینال عہدی الظالمین، میرا عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا، یا اسی طرح سے جناب داؤد کا تذکرہ، جناب یوسف کا تذکرہ ہے. پروردگار نے یہ جو ذکر کیے ہیں اس کی وجہ کیا ہے جو بظاہر معلوم ہو رہی ہے. تو عزیزو، یہ واقعات جو ہیں یہ ہدایت کا سبب ہے. یہ واقعات رہنمائی کر رہے ہیں. کسی بھی قانون کی کتاب میں آپ نے دیکھا ہے کہ کسی کی مدح کی گئی ہو؟ قانون کی کتاب میں تو کسی کی مدح سرائی نہیں ہوتی. قانون کی کتاب میں تو مدح سرائی نہیں ہوتی، اور قرآن سے بڑھ کر کوئی قانونی کتاب ہو نہیں سکتی. بے شک ٹھیک. قانون تو قانون ہوتا، سب کے لیے برابر ہوتا، اس میں کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ کلیات ہوتے ہیں، لیکن یہ جو اس میں واقعات ہیں ان میں وہ بھی کہ سجدہ نہ کرنے والے کا حشر کیا ہوا، جس کو سجدہ کیا گیا اس کی فضیلت کیا تھی، جو اللہ کی بارگاہ کا مقرب بندہ تھا اس کو جب امتحان لیا گیا اور امامت دی گئی تو پھر اس نے سوال کیا کہ میری ذریت میں سے بھی کچھ ہوگا، تو ارشاد ہوا لا ینال عہدی الظالمین. اصول بتلا دیا پروردگار نے، یعنی ہماری طرف سے جس کو بھی عہدہ ملے گا وہ ظالم ان میں نہیں ہوگا، ظالم ان میں نہیں ہوگا. اور علماء نے ظلم کی قسمیں کی ہیں کہ انسان کی زندگی کو منطقی اعتبار سے اگر 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے، ابتدائی زندگی،
آخر کی زندگی، درمیان کی زندگی، یہ 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے. ایک انسان اگر ابتدائی زندگی میں ظالم ہے، بعد میں عادل ہو جائے تو اس کی پوری زندگی جو ہے عدل پر مبنی نہیں ہے. اسی طرح سے وہ انسان کے جو شروعاتی دور میں ظالم ہے، آخر میں عادل ہو جائے تو اس کی پوری زندگی کو آپ عادلانہ زندگی سے تعبیر نہیں کر سکتے. اسی طرح کسی انسان کی ابتدائی زندگی عادلانہ ہے اور آخر کی ظالمانہ ہے، اس کو بھی آپ عادل زندگی سے تعبیر نہیں کر سکتے. اور اس کے برعکس کہ شروع کی عادلانہ زندگی، درمیان کی ظالمانہ زندگی، آخر کی پھر عادلانہ زندگی، اس کو بھی عادلانہ زندگی سے آپ تعبیر نہیں کر سکتے. ان 3 قسموں کے علاوہ، منطقی تقسیم کے علاوہ کوئی اور صورت ہے نہیں. تو ان تینوں صورتوں میں جس کی ابتدائی زندگی ظلم پر، آخری عدل پر، اس کو بھی ہم نے ظالم کہا. جس کی آخری زندگی ظلم پر، ابتدائی عدل پر، اس کو بھی ظالم کہا. جس کی درمیانی عادلانہ زندگی، ادھر ادھر کی دونوں زندگی ظلم کی، بس ایک ہی زندگی رہ جاتی ہے کہ جس کی ابتدا بھی عدل پر ہو، درمیان بھی عدل پر ہو، انتہا بھی عدل پر ہو. اسی کو معصوم کہا جاتا ہے کہ جس کے یہاں پر ذرہ برابر بھی ظلم کا شائبہ نہ ہو، ظلم کا گزر نہ ہو، اس کو معصومانہ زندگی سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو عزیزو، قرآن کتاب قانون ہے، تو یہ اس نے جو متعدد مقامات پر واقعات سے کام لیا ہے، یقیناً اس میں شک نہیں کہ ابتدا ہے تو ہدایت کے لیے ہے، آغاز ہے قرآن کا ہدایت کے لیے ہے، انجام ہے قرآن کا ہدایت کے لیے ہے. قرآن کا جز ہے تب ہدایت ہے، کل ہے تب ہدایت ہے، ایک آیت ہے تب ہدایت ہے، سورہ ہے تب ہدایت ہے، 114 سورے ہیں تب ہدایت ہے. تو جب یہ کتاب قانون ہے، آج تک ہم نے کسی بھی قانونی کتاب کے اندر کسی کی مدح سرائی نہیں کی، تو قرآن کو بھی کسی کی مدح سے تعلق نہیں ہونا چاہیے تھا. جب قرآن کسی کی تعریف کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تعریف کے لائق ہیں. قانون کی کتاب کا تعلق نہ کسی کی مذمت سے ہوتا ہے، نہ کسی کی مدح سے ہوتا ہے، نہ کسی کی اچھائی سے ہوتا ہے، نہ کسی کی برائی سے ہوتا ہے، نہ کسی کی افجوئی سے ہوتا ہے، نہ کسی کی مدح سرائی سے ہوتا ہے. لیکن جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن نے کسی کی مدح بھی کی ہے، کسی کی مذمت بھی کی ہے، کسی کی مدح بھی کی ہے، کسی کی مذمت بھی کی ہے. اب ایک طرف وہی پہلا جملہ جو آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آیت ہے تب ہدایت ہے، سورہ ہے تب ہدایت ہے، مکمل قرآن ہے تب ہدایت ہے، جز ہے تب ہدایت ہے، کل ہے تب ہدایت ہے. تو قرآن نے کسی کی مدح بھی کی، کسی کی مذمت بھی کی. یعنی نگاہ قدرت میں 2 کردار ایسے ضرور ہیں کہ جن کی مدح کیے بغیر اللہ کا بھی کام نہیں چلتا، نہ قرآن کا کام چلتا. ایک کردار ایسا ضرور ہے کہ جس کی مذمت بھی ضروری ہے. اب آپ کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں سورہ حمد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم. ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ، صراط الذین انعمت علیہم. اب حوالہ دیا جا رہا ہے کہ سیدھا راستہ کن لوگوں کا ہے؟ ایسے لوگوں کا راستہ کہ جن پر تیری نعمتوں کا نزول ہوا ہے. تعریف آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ یعنی نگاہ قدرت میں ایک گروہ ایسا ہے جو قابل نعمت ہے، اس کی بارگاہ سے صلوات پڑھو. میں اس سے باوجہ بلند تو نگاہ قدرت میں کچھ کرداروں کا ہونا ضروری تھا کہ جن کی مدح بھی کی جائے، یعنی کچھ مذمت والے بھی ہوں جن کا ذکر کیا جائے، کچھ قابل تعریف بھی ہوں جن کی مدح کی جائے. یعنی یہ باب ہدایت ہے. اگر قرآن کا کام قابل نعمت افراد کا ذکر کیے بغیر چل جاتا تو کبھی ذکر نہ کرتا. اور قرآن کا کام اور قرآن کی ہدایت
اگر قابل مذمت افراد کا ذکر کیے بغیر چل جاتا تو کبھی مذمت نہ کرتا. مذمت بھی کی تو ضرورت ہے, مدح بھی کی تو ضرورت ہے. اب قرآن ہے کیا؟ قرآن ہے منسوخ کرنے والا اپنے سے گزشتہ کتابوں کو. منسوخ کا مطلب یہ ہے, منسوخ کا تو مطلب معلوم ہے نا, کہ ایک آرڈر ہے, دوسرا آرڈر آ گیا, اس نے پہلے والے کو ختم کر دیا. تو قرآن ناسخ ہے, جتنی آسمانی کتابیں ہیں منسوخ ہیں. منسوخ مانے اب ان کا حکم نہیں چلے گا. توریت کا حکم ختم, انجیل کا حکم ختم, زبور کا حکم ختم. یہ ناسخ, وہ منسوخ. قرآن کے آنے کے بعد اب توریت کا آرڈر نہیں چلے گا, انجیل کا حکم نہیں چلے گا, زبور کا حکم نہیں چلے گا, قرآن کا حکم چلے گا. یعنی یہ قرآن اپنے سے گزشتہ, اپنے سے ماقبل کتابوں کو منسوخ تو کرنے والا ہے, خود منسوخ ہونے والا نہیں ہے. توجہ چاہتا ہوں, خود اس کا حکم ختم ہونے والا نہیں ہے. تو عزیزان گرامی, حفاظ قرآن جو الحمد سے لے کر والناس تک ہل ہل کے قرآن پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں قرآنی کا دعویٰ ہے, یہ سبھی تسلیم کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ قرآن کا دعویٰ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. پروردگار ضمانت لے رہا ہے کہ ہم قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو جب یہ آیت ہے قرآن کے اندر, سب تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن کا جو نازل کرنے والا ہے وہی ان کا محافظ ہے. تو ارے یہ بھی تو تسلیم کر لو, جو قابل مدح ہیں وہ بھی باقی رہنے والے ہیں, جو قابل مذمت ہیں ان کا بھی زندہ رہنا ضروری ہے. صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد. اس سے بہتر باوض بلند دودھ پڑھ دیں محمد قرآن کے سارے احکام باقی. تو وہ افراد بھی تو باقی رہنے چاہیے جن کی مدح سرائی کی گئی ہے, وہ بھی تو باقی رہنے چاہیے کہ جن کی مذمت کی گئی ہے. تو اب جن کا کردار باقی ہے وہ کون ہیں؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. بے شک تمہارا ولی اللہ ہے, اس کا رسول ہے, اور وہ لوگ ہیں جو قیام نماز کرتے ہیں حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں. یہ کردار باقی ہے, یہ کردار. سورہ دہر باقی ہے کہ نہیں باقی ہے؟ پنجتن کا تذکرہ باقی ہے کہ نہیں باقی ہے؟ اور وہ افراد کے جنہوں نے حالت رکوع میں زکات دی ان کا تذکرہ باقی ہے کہ نہیں ہے؟ اور جو شب ہجرت سویا ہے اس کے سونے کا انداز باقی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ قرآن نے باقی رکھا ہے, اس لیے کہ قرآن کو اپنا کام چلانے کے لیے ان افراد کے تذکروں کو باقی رکھنا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد. یہ تمہیدی گفتگو ہے. اگر آپ حضرات چاق و چوبند رہ کر ذہن عالی کو خلاصہ کرتے ہوئے زحمت فرمائیں تو چند اور جملے, پھر آسان تقریر شروع ہوگی. توریت میں کسی گروہ کی تعریف کا آ جانا آسان تھا, انجیل میں کسی بھی گروہ کی مدح کا آ جانا آسان تھا, زبور میں کسی بھی گروہ کی تعریف کا آ جانا آسان تھا, اس لیے کہ ان کتابوں کو منسوخ ہونا تھا. اسی دور تک وہ گروہ قابل تعریف رہا جب تک وہ کتاب رہی, اسی وقت تک وہ گروہ قابل مذمت رہا جب تک کہ اس کا حکم نافذ رہا. لیکن عزیزان گرامی, قرآن کو قیامت تک رہنا ہے, قرآن کو قیامت تک رہنا ہے. تو قرآن کسی کی مدح کر نہیں سکتا جب تک کہ اپنے علم غیب کے آئینے میں نہ دیکھ لے کہ یہ کردار قیامت تک قابل مدح ہے. کسی کی مذمت کر نہیں سکتا جب تک کہ یہ نہ دیکھ لے کہ قابل مذمت ہے. آسان تھا توریت میں کسی کی تعریف آ جائے, آسان تھا توریت میں کسی کی مذمت آ جائے, آسان تھا زبور میں کسی کی تعریف آ جائے, آسان تھا زبور میں کسی کی مذمت آ جائے, آسان تھا
توریت میں کسی کی مذمت آ جائے اور کسی کی تعریف آ جائے، اس لیے کہ ان کو منسوخ ہونا تھا، اور قرآن کو قیامت تک باقی رہنا ہے۔ تو اس میں وہ کردار قیامت تک چلیں گے، قیامت تک قابل تعریف رہنا ان کے لیے ضروری ہے، اور یہ طے ہو چکا ہے کہ جب تک کہ دنیا باقی ہے اللہ کا کلام باقی ہے، اور کلام باقی ہے اس وقت تک کے لیے یہ مدح باقی ہے۔ جب مدح باقی ہے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ جس کی تعریف ہو رہی ہے وہ خود باقی نہ ہو۔ کیا کہنے صلوات پڑھیں محمد اور سے بہتر دودھ پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو اس گروہ کا بھی رہنا ضروری ہے، ان افراد کا وجود بھی ضروری ہے کہ جن کی مذمت آ گئی ہے، جن کی تعریف آ گئی ہے، اور جن کی مذمت کے ذریعے سے جو گروہ قابل مذمت ہے بتلایا جا رہا ہے کہ تمہیں ایسا نہیں بننا، اور جو گروہ قابل تعریف ہے ان کی طرف اشارہ کر کے ہم کو جتلایا جا رہا ہے کہ ایسا بننے کی کوشش کرو۔ یہ نمونے ہیں، کریکٹر ہیں، یہ عناوین ہیں، یہ پورے چیپٹرز ہیں، یہ پورے باب ہیں۔ یہ اپنے دور میں ہر ایک امام جو ہے ایک نئی تاریخ کا بانی ہے۔ سلسلہ اگرچہ سلسلہ امامت ایک ہی ہے، اول سے لے کر خاتم تک، اول سے لے کر آخری حجت تک، لیکن یہ پورا سلسلہ ہدایت کا ضرور ہے۔ ہر دور میں امام ایک نئی تاریخ لے کے آیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور عزیزو، کل کی اب میں یہاں سے گفتگو آپ کے لیے ایک آسانی فراہم کر دوں کہ مباہلے میں جو حضرات گئے تو ان سے جو نتائج نکلتے ہیں، واقعہ میں پڑھ چکا ہوں، واقعہ برائے واقعہ میں پڑھنا بہتر بھی نہیں سمجھتا۔ کل کچھ نتائج بیان کیے تھے، اور آج جو نتیجے نکلتے ہیں ان سے وہ یہ کہ علی کا نفس رسول ہونا ثابت، ٹھیک ہے، اہل بیت کا صادقین ہونا ثابت، ان کا رسول کے لیے ضروری ہونا ثابت، رسول کے لیے ان کا وجود لازمی ہونا ثابت، ان کا صادقین ہونا ثابت۔ اور عزیزان گرامی، یہ پوری آیات کا سلسلہ سورہ آل عمران میں موجود ہے، پورا آیات کا سلسلہ کہ نصر آئے اور آنے کے بعد میں انہوں نے ایک بحث کی کہ آپ حضرت عیسیٰ کو کیا کہتے ہیں، تو پیغمبر نے کہا کہ وہ صاحب معجزہ ہیں، صاحب کرامات ہیں، کہ آپ ان کو خدا کا بیٹا کیوں نہیں مانتے؟ ان کی سمجھ میں نہیں آیا۔ پھر قرآن کی آیت آئی، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، علم کے آنے کے بعد بھی اگر آپ سے کج بحثی کریں، کٹ حجتی، کج بحثی اس بحث کو کہتے ہیں جس کا کوئی نتیجہ نہ نکلے، الجھنے کے لیے باتیں کرنا۔ اور اس بارے میں مولا کائنات علی بن ابی طالب ہمارے معاشرے میں بھی کچھ لوگوں کا مزاج بھرل ہوتا ہے، خدا نہ کرے کہ ہمارے درمیان وہ ہوں، کہ وہ سمجھنے کے لیے سوال کم کرتے ہیں، الجھنے کے لیے زیادہ کرتے ہیں۔ نہج البلاغہ کے آخری حصے میں ہے، ایک شخص نے سوال کیا، امام نے فرمایا سل تفقہن ولا تسأل تعنتن، دیکھو سمجھنے کے لیے سوال کرو، سمجھنے کے لیے سوال کرو، الجھنے کے لیے نہیں، الجھنے کے لیے نہیں۔ پھر جو تقسیم فرمائیے، واقعاً یہ قول مولا ہی ہو سکتا ہے، ویسے تو ہر ارشاد جو ہے وہ خود پکار رہا ہوتا ہے کہ علی کا کلام ہے، کہ دیکھو جو جاہل سمجھنے کے لیے سوال کرتا ہے وہ عالم جیسا ہے، جو جاہل انجان انسان سمجھنے کے لیے سوال کرتا ہے وہ عالم جیسا ہے، اور جو عالم الجھنے کے لیے سوال کرتا ہے وہ جاہل جیسا ہے۔ یہ مولا نے آپ کے اور ہمارے مولا نے کہا ہے، یہ ایسا ذخیرہ ہمارے پاس نہج البلاغہ کی شکل میں موجود ہے، کلمات قسام میں شاید 47 اس کا نمبر ہے، کہ تم سوال کرو تفقہ سمجھنے کے لیے، ولا تسل تعنتن سرزنش کرنے کے لیے نہیں، کہ پہلے سے اس بات کا علم ہے
آزمائش کرنا ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں. اور جب ڈگری اور بڑھتی ہے تو الجھانے کے لیے کہتے ہیں فلاں صاحب نے تو یہ مطلب بتایا تھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں. ہوتا نہیں. امام نے فرمایا خبردار، سل تفقہن، سمجھنے کے لیے سوال کرو، ولا تسل تعنتاً، سرزنش کرنے کے لیے نہیں. اور جو جاہل سمجھنے کے لیے سوال کرتا ہے وہ عالم جیسا ہے، اور جو عالم الجھنے کے لیے کرتا ہے وہ جاہل جیسا ہے. تو ان کی بحث ایسے ہی تھی نصرائے نجران کی. تو انہوں نے کیا کہا، قرآن کہہ رہا فمن حاجہ کا کج بحثی کرے، حجت کرے، فی ہے اس بارے میں جو بحث چل رہی ہے، ما جاءک من العلم، علم کے آنے کے بعد، فقل تعالوا، اب کہہ دیجئے، ندعو ابنانا و ابناکم، بلاؤ اپنے فرزندوں کو، اپنے فرزندوں کو بلاؤ. یہ پوری آیت، ہم اپنی عورتیں لائیں تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں تم اپنے نفسوں کو لاؤ. اب قرآن کیا تھا، علم تھا خود. تو کسی کی ضرورت تھی، 3 روز تک یہ بحث چلتی رہی، نصارہ نہ سمجھ سکے. اب کون، اب میں یہ نہیں کہوں گا کون افضل کون مفضول، کون برتر کون غیر برتر، لیکن فیصلہ آپ کے حوالے ہے. یہ دنیا غلط بحثیں کرتی ہے کہ قرآن افضل یا اہل بیت. بھائی پیغمبر نے تو برابر سے قرار دیا ہے، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی. بھئی ترجمان کتاب تو اہل بیت ہی ہیں، دونوں کا ساتھ ہے. لیکن اس موقع پر آپ دیکھیے کہ قرآن آیتیں کہہ رہی ہیں کہ علم آنے کے بعد، کیا مطلب، علم آیا قرآن کی شکل میں، علم آیا آیتوں کی شکل میں. فمن حاجہ کا من بعد ما جاءک من العلم، علم کے آنے کے بعد، حبیب آیتوں کے آنے کے بعد، بیان آنے کے بعد، یہ اگر تب بھی نہیں مانے تو کہہ دیجئے گا کہ آؤ ہم اپنی اولاد کو لاتے ہیں، تم اپنی اولاد کو لاؤ. کیا بات ہے. علم کیا تھا، قرآن کی آیتیں، وہ پوری آیتیں ہیں سورہ آل عمران کی، کہ 3 دن تک بات ہوتی رہی، سمجھ میں نہیں آیا. تو اب کون لایا جائے گا چیزوں، آیتوں سے جب سمجھ میں نہیں آیا تو کس کو پیش کریں، کس کو لے کر آئیں، کس کو لے کر آئیں. بس ابھی اس کی تشریح کرتا ہوں عزیزو، کیا کہنا کہ جب 39 دن گزر گئے خیبر میں، اب کس کو لے کر آئیں، بعد والا افضل ہوگا یا ابتر ہوگا. یہ آپ کو تاریخ سے مثال، ڈاکٹرز کا علاج کر لیا، کسی گھر میں مریض تھا، کوئی بچہ خدا نہ خواستہ مریض تھا، آخر میں کون سے ڈاکٹر کو دکھائیں گے، جو افضل ہوگا. اچھے اسکول میں بچوں کو ڈالیں گے اچھی تعلیم چاہنے کے لیے. تو عزیزو آخریت دلیل افضلیت ہے. 39 دن تک خیبر کا معاملہ حل نہ ہوا تو اس کو لے کر آئے. وہ علمدار تھا جس نے فتح کر کے دکھایا. زندگی کی مثالوں میں بھی ہمارے یہاں یہی ہے کہ آخر میں اس کو لاتے ہیں جس پر بھروسہ ہوتا ہے، جس پر اعتماد ہوتا ہے، جس کے علم پر یقین ہوتا ہے. تو اب کون آئے میدان کے اندر؟ قرآن اپنا حق تبلیغ ادا کر چکا، ان کے ذہنوں میں نہیں آیا، ذہنوں میں نہیں آیا. اور جیسے ہی یہ چہرے سامنے آئے معاملہ حل ہو گیا. عزیزو ایک بہت ہی لطیف پہلو ہے اس کے اندر. اہل بیت کو قرآن ناطق کہا جاتا ہے اور آیات کو قرآن صامت، خاموش آیتیں، اور قرآن اہل بیت کو بولنے والا قرآن، اس لیے کہ قرآن کا مطلب یہی سمجھائیں گے نا. تو آیات قرآن صامت، توجہ رکھیے گا، اور اہل بیت قرآن ناطق. لیکن مباہلے میں معاملہ ذرا الٹا ہوا. آیتیں صامت تھیں، زبان رسالت پہ ناطق ہوئیں. مباہلے میں معاملہ ذرا سا پلٹا. آیتیں صامت تھیں، پیغمبر کی زبان پر آ کر ناطق ہوئی، پیغمبر نے بتلایا تو آیتیں سمجھا نہ سکیں. اہل بیت قرآن ناطق تھے، فقط خاموش رہے، میدان میں مباہلہ جیت لیا. ان کے چراغ گل ہو گئے، جاؤ مدھم پڑ گئی. صلوات پڑھ دے محمد بلند صلوات.
کہیں رسول فرماتے رہے تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کے بیٹے ہیں حضرت عیسیٰ. قرآن آواز دے رہا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. آدم جیسی مثال ہے جناب عیسیٰ کی. خلقہ من تراب, مٹی سے خلق فرمایا تھا. فقال له کن فیکون, بس کن کہہ دیا تھا, ہو جا تو ہو گئے تھے. تو پروردگار اسی میں جواب دے رہا ہے کہ جب تمہارے نزدیک بغیر باپ کے پیدا ہو کر ایک بچہ, ایک نبی خدا کا بیٹا ہو سکتا ہے تو یہ تو بدرجہ اولا ہونا چاہیے. آیت پیغمبر نے زبان سے کہہ کر بتلائی, ان کی باتیں سنی تو جو صامت تھا وہ ناطق ہوا, اور جو ناطق تھے فقط خاموش رہے. میدان میں بولنے کی ضرورت نہیں آئی, میدان کھڑے کھڑے جیت لیا. اور کہیں گے جیتا کیسے؟ عزیزوں ان کی ہار اور جزیہ دینا بتلا رہا ہے کہ اس سے بڑی ہار نہ تھی. صلوات پڑھ دے محمد. اس سے بہتر تو پڑھ دے محمد علی محمد. تو اب قرآن پھر وہی جملے دہراتا ہوں. قرآن میں قابل مدح کا بھی ذکر ہے, قابل مذمت کا بھی ذکر ہے. قرآن میں قابل نعمت لوگوں کا بھی ذکر ہے اور قابل عذاب لوگوں کا بھی ذکر ہے. وہ گروہ بھی ہے, یہ گروہ بھی ہے, دونوں کو ساتھ ساتھ رہنا ہے. توجہ چاہتا ہوں, دونوں کو ساتھ ساتھ رہنا ہے. جب تک قرآن رہے گا قابل مدح کردار بھی, جب تک قرآن باقی ہے قابل مذمت کردار بھی. تو عزیزو وہ ہم سب کو مانتے ہیں, ہم قابل مذمت کو بھی مانتے ہیں. وضاحت کر دوں گا, گھبرائیے گا نہیں, فتویٰ مت دیجیے گا ابھی سے. صلوات پڑھ محمد و علی محمد. سامنے تشریف لے آئیے, اور آگے آ جائیے. قرآن میں وہ کردار, یہ کردار بھی, قابل مدح بھی, قابل مذمت بھی, قابل ستائش بھی, قابل مذمت بھی, اور قابل ذکر خیر بھی, قابل ذکر بد بھی, شر بھی. تو دونوں کردار ہیں اور قیامت تک دونوں کو رہنا ہے. ہم ان کو بھی مانتے ہیں, ان کو بھی مانتے ہیں. ماننا ضروری ہے. کیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آپ نہیں پڑھتے؟ بھئی قرآن کا حصہ مانتے ہیں تبھی تو پڑھتے ہیں. ایک آیت نکال کے دیکھ لیجئے, سورہ ہوگا نہیں, سورہ نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. پورا سورہ ضروری ہے عزیزو. ایسا نہیں ہے کہ سورہ بقرہ میں کئی سو آیتیں ہیں آپ نے 50 آیتیں پڑھ دیں. نہیں, ایک الحمد کے بعد پھر دوسرا سورہ, مکمل سورہ پڑھنا ہے. اور جو سورے دو ملا کر ایک ہوتے ہیں اگر وہ شروع کر دیا ان میں سے تو 2 سورے پڑھنا پڑیں گے الحمد کے بعد. ٹھیک ہے, یعنی مکمل سورہ پڑھنا ہے. تو ہم قرآن کے مطابق اسے بھی مانتے ہیں, اسے بھی مانتے ہیں, قابل مدح کردار کو بھی مانتے ہیں, قابل مذمت کردار کو بھی مانتے ہیں. ٹھیک ہے, خیر کو بھی مانتے ہیں, شر کو بھی مانتے ہیں. وہ لوگ غلط مانتے ہیں برا جو کہتے ہیں کہ ہم انہیں نہیں مانتے, ہم انہیں نہیں مانتے. ارے بھائی مانتے ہیں, ہم تو مانتے تو چرن کو بھی ہیں, پرن کو بھی ہیں, حیوانات کو بھی ہیں, جنات کو بھی ہیں, آسمان کو بھی ہیں, زمین کو بھی ہیں, پستی کو بھی مانتے ہیں, بلندی کو بھی مانتے ہیں, دن کو بھی مانتے ہیں, رات کو بھی مانتے ہیں, صبح کو بھی مانتے ہیں, شام کو بھی مانتے ہیں. تو جھگڑا کیا ہے؟ لیکن ایک کمی ہے ہمارے اندر, دن کو دن مانتے ہیں, رات کو صبح کو صبح مانتے ہیں, شام کو شام مانتے ہیں, پستی کو پستی مانتے ہیں, بلندی کو بلندی مانتے ہیں, جن کو جن مانتے ہیں, حیوان کو حیوان مانتے ہیں. حق کو ناحق مانتے ہیں, نہیں مانتے, ناحق کو حق نہیں مانتے, جو مانتے ہیں صحیح مانتے ہیں, ڈنڈے کی چوٹ پہ مانتے ہیں. بات بالکل صحیح ہے, یہ کمی ہے. 1 2 3 پہ لعنت بے شمار. کون نہیں مانتا صبح کو؟ آپ اب کہیے کہ رات نہیں ہے, ہاں ہے, شب ہے. چند گھنٹوں بعد صبح ہو جائے تو ماننا پڑے گا. کہاں بیٹھے؟ نیچے بیٹھے. کوئی چھت پہ چلے جائیں تو ماننا پڑے گا چھت پہ ہے. کوئی گاڑی سے روانہ ہو جائے تو ماننا پڑے گا گاڑیوں بیٹھے. تو لیجئے عزیزو,
دن کو دن ماننا شرافت کی نشانی ہے، رات کو رات ماننا شرافت کی نشانی، پستی کو پستی ماننا شرافت کی نشانی، بلندی کو بلندی ماننا شرافت کی نشانی، سچے کو سچا ماننا شرافت کی نشانی، جھوٹے کو جھوٹا ماننا شرافت کی نشانی۔ اس کے اگر الٹا مانے تو آپ کہیے قرآن نے جیسا منوایا ہے ویسا ہی مانتے ہیں، غلط نہیں مانتے۔ صلوات پڑھنے محمد اور اس سے بہتر باواد بلند بود پڑھنے محمد اور جتنی قابل مدح افراد کی خدا نے تعریف کی ہے کسی کی تعریف نہیں کی۔ کیا کہنے ان حضرات کی جتنی تعریف پورا سورہ مل جائے گا، اور عزیزو چھوٹا سورہ تو اس کی وحدانیت میں ملے گا، لیکن اتنا بڑا سورہ جتنا اہل بیت کی شان میں ہے وحدانیت میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ وحدانیت میں ہے، لیکن اہل بیت کی جو اس نے مدح سرائی کی ہے، اتنا بڑا وجہ کیا ہے؟ وہ جانتا ہے کہ ان کی مدح بھی میری ہی ستائش ہے، ان کی تعریف بھی میری ہی تعریف ہے۔ جو ان کو جتنا مانے گا اتنا ہی مجھ کو مانے گا، جو ان کو نہیں مانے گا وہ مجھے بھی نہیں مانے گا۔ کیا کہنے سبحان اللہ۔ یا یوں کہوں کہ ان کا نہ ماننا اس کا ماننا فائدہ نہیں رکھتا، جو ان کو مانے گا میرے بنائے ہوئے مانتے ہیں کہ نہیں؟ صلوات پڑھنے محمد۔ بھائی ابلیس سب کو اس کو مان رہا تھا نہیں مان رہا تھا، مان رہا تھا نہیں مان رہا تھا اللہ کو۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں تجھے ایک کی جگہ دو مانتا ہوں، اس نے یہ نہیں کہا کہ تیری جگہ کئی مانتا ہوں، اس نے یہ نہیں کہا کہ تیرا مجسمہ پوچھتا ہوں، اس نے کہا کہ ان سے بہتر ہوں، اس نے کہا کہ ہمارا ماننا ہمارے ماننے والے کے سامنے سر تسلیم کم کرنا، سبحان اللہ۔ یہ ہے۔ اور اب عزیزو بات یہاں آ جاتی ہے کہ جب یہ نور ہیں تو کوئی یہ کہے کہ جب نور ہے تو سب کے لیے مفید ہے، پھر کیا کہنے نور ہے تو سب کے لیے مفید ہیں۔ چراغ کی مثال دی ہے، کشتی کی مثال دی ہے، سفینے کی مثال دی ہے، مرج البحرین فرمایا ہے، لؤلؤ المرجان کہا ہے، تو سب کے لیے مفید ہونا چاہیے۔ لیکن نہیں عزیزو، ہر جگہ کا اثر ہر ایک کے لیے برابر نہیں ہے، ہر جگہ کا اثر برابر نہیں ہے۔ آئیے پھر وہی واقعہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، فرعون ظلم کر رہا تھا قوم بنی اسرائیل پر، حکم وہاں کے لے جاؤ، موسیٰ راتوں رات لے گئے انہیں، ٹھیک ہے، راتوں رات لے گئے قوم بنی اسرائیل کو، اور ادھر پھر ان کو پتہ چلتا ہے یہ بھی روانہ ہوا، یہ بھی روانہ ہو جاتا ہے۔ وہ منزل آ گئی کہ جہاں پر ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، اور نبی کی نسبت سے پورے قرآن میں لفظ اصحاب یہیں آیا ہے۔ جب وہ کیفیت ہوئی تو قرآن نے بیان کیا، ارشاد فرمایا ترل جمعان، ایک نے دوسرے کو دیکھ لیا۔ یہ لشکر بڑھا پکڑنے کے لیے وہ جا رہے ہیں اپنا چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، ترل جمعان، ایک نے دوسرے کو دیکھ لیا۔ قال اصحاب موسیٰ، اصحاب موسیٰ نے کہا انا لمدرکون، اب تو ہم پکڑے گئے۔ تو یہ صحابی ہیں نبی کے ساتھ، خوف ہے فرعون کا، خوف ہے فرعون کا۔ اگر ایمان کے اس مرتبے پر ہوتے جیسا خدا کی خواہش تھی یا نبی کی تعلیمات کا اثر ہوتا تو کبھی بھی نہ گھبراتے، فوراً ہی جناب موسیٰ فرماتے ہیں کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے، ان ربی معی، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، میرے ساتھ ہے۔ دریا میں روانہ ہو گئے۔ پھر دوسری سرکشی کیا ہے؟ بھئی اتنا ہی کافی تھا کہ پار ہو جاتے، دشمن کا خوف تھا، نکل جاتے، کہ نہیں، ہمارے علیحدہ علیحدہ راستے ہونا چاہیے، راستے ہونا چاہیے۔ عصا مارا، راستہ ہو گیا، روانہ ہوئے۔ ظاہر ہے کہ ایک گروہ دوسرے گروہ کو پانی کی لہروں کی وجہ سے نہیں دیکھ پا رہا تھا، اس لیے کہ پانی کی دیوار بن گئی تھی۔ تو کہا کہ نہیں، ہمارے دیکھنے کے لیے بھی انتظام ہونا چاہیے، یہ اصحاب موسیٰ کہہ رہے ہیں۔
اصحاب موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دیکھنے کے لیے بھی انتظام ہونا چاہیے. عزیزوں گزر گیا قافلہ, فرعون گیا, وہی جگہ سبب نجات ہے موسیٰ کے لیے, کیا بات ہے. وہی جگہ سبب گمراہی ہے فرعون کے لیے. تو عزیزوں کسی کے پاس بیٹھنے کے لیے, کسی کے پاس سونے کے لیے, کسی کے پاس لیٹنے کے لیے, شریک ہونے کے لیے ایمان بنیادی شرط ہے. کیا کہنے ہیں؟ ایمان بنیادی شرط ہے. اگر ایمان نہیں ہے تو جتنا بھی قریب ہوگا عذاب سے نزدیک ہوگا, رحمت سے نزدیک نہیں ہوگا. صلوات پڑھیں. نعرہ حیدری حیدری. سبحان اللہ. ہمارے ایک وطن کے بزرگ عالم ہوا کرتے تھے, انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا تھا. ہمارے ہاں کے بہر عقائد میں یہ ہے اور سلسلے میں بھی ہے کہ جو کربلا سے روز حشر گروہ اٹھے گا بلا حساب جنت میں جائے گا. تو کسی نے معترض نے ان کو لکھا تھا کہ کیا کربلا میں جو ہے دفن ہونے کے بعد گناہ ساقط ہو جاتے ہیں؟ تو انہوں نے ایک جواب لکھا جو خود ان کے اوپر اعتراض بن رہا تھا کہ قربت بظاہر فائدہ نہیں دیتی جب تک کہ ایمان و عقیدہ صحیح نہ ہو. قربت و نزدیکی فائدہ نہیں دیتی. ارے عزیزو چراغ بھی فائدہ نہیں دیتا اگر آنکھوں میں سوزش ہو, آنکھیں دکھ رہی ہو. اور اس کو شیخ زادی مرحوم نے کہہ دیا ہے گر نبینت بروز شپرا چشم چشمہ آفتاب راچ گناہ. کیا کہتے ہیں اس کو چمگادوں سے نکلتی بیٹھ. اگر دن کی روشنی میں اسے نظر نہیں آتا تو سورج کا کوئی قصور نہیں ہے, قصور اس کا ہے کہ اس میں معرفت کا ذریعہ نہیں ہے. قصبِ نور کے لیے آنکھیں نورانی ہونا چاہیے تبھی تو نور نظر آئے گا. تو عزیزو اسی طرح سے نور سے قصبِ فیض کرنے کے لیے پہلے دل میں نور ہو, پہلے دل میں ایمان ہونا چاہیے, پہلے دل میں یقین ہونا چاہیے. تو وہ عالم لکھتے ہیں, اب یہ دیکھیے, اب آپ اس شعر کو چاہ جہاں لے جائیے کہ بری سرشت نہ بدلی جگہ بدلنے سے, بری سرشت نہ بدلی جگہ بدلنے سے چمن میں آ کے بھی کاٹا گلاب بن نہ سکا. اور سب درود پڑھیں محمد علیہ نعرہ حیدری. قال اصحاب موسیٰ, اصحاب موسیٰ کہہ رہے تھے اِنَّا لَمُدْرَكُونَ, ہم تو پکڑے گئے. انہوں نے کہا کلا ہرگز ایسا نہیں ہے, ہم گرفت میں نہیں آئیں گے. اِنَّا رَبِّي مَعِي, بے شک میرا پروردگار میرے ہمراہ ہے. تو دیکھیے اسی راستے سے موسیٰ گزر گئے, اسی راستے پہ فرعون چل رہا تھا. تو جس کا جو انجام تھا وہی ہوا کہ نہیں ہوا, وہ پار نکل گئے. جس کا ایمان تھا نہیں رہ گیا کہ نہیں, کہ بری سرشت نہ بدلی جگہ بدلنے سے چمن میں آ کے بھی کانٹا گلاب بن نہ سکا. تو کوئی کسی کے نزدیک دفن ہو جائے, پاس رہنے لگے, پاس سہنے لگے, تو عزیزان گرامی اگر ایمان نہیں ہے تو یہ قربت جو ہے اتنے ہی عذاب سے نزدیک کرتی رہے گی. کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کرتی رہے گی اس لیے کہ ایمان نہیں. صلوات پڑھیں محمد علیہ. اور پھر اہل بیت کا اگر مقام و منزلت دیکھنا ہے تو ایسا نہیں کہ بعض حضرات کی زبانی یہ نکل نہ گیا ہو. علامہ فخر رازی تفسیر میں لکھتے ہیں اپنی کہ 5 چیزوں میں اہل بیت پیغمبر کے برابر کے شریک ہیں. یہ اہل سنت کے ہیں, بہت بڑے مفسر 1000 سال پہلے لکھ گئے ہیں تفسیر میں اپنے. فخر رازی کہتے ہیں کہ اہل بیت پیغمبر کے 5 چیزوں میں شریک. سب سے پہلے سلام کے اندر پیغمبر کے لیے ارشاد ہوا یا ایھا النبی, ٹھیک ہے, اور ان کے لیے کیا ہوا ہے سلام علی آل یاسین. یاسین پیغمبر کا لقب, آل کس کی ہوئی پھر آل پیغمبر پہ سلام.
کہا درود میں شریک. کیا پڑھتے ہیں درود میں آپ؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. درود پیغمبر پر بھی ہے, پیغمبر کی آل پر بھی. کہ طہارت میں شریک, کہ طہارت میں پیغمبر کو یا طاہا کہہ کر طیب و طاہر کہہ کر پکارا, اور ان کے لیے ضمانت ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلوات پڑھ دو. تیسرے وجوب اطاعت و محبت میں پیغمبر کے لیے ارشاد ہو رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے رسول فرما دیئے کہ اگر تم اللہ, قل ان کنتم تحبون اللہ, اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو, فاتبعونی میری پیروی کرو, یحببکم اللہ, اللہ بھی تمہیں دوست رکھے گا. کہ ان کے لیے ارشاد ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. کہ پانچویں چیز جس میں یہ ان کے شریک ہیں وہ یہ ہے کہ حرمت صدقہ. پیغمبر پر صدقہ حرام ہے, ان کی ذریت پر بھی صدقہ حرام. یہ تو انہوں نے کہا, اور احادیث اور روایات کی روشنی میں دو تین پہلوؤں کا ہمارے علماء نے اضافہ کیا ہے. کہا کہ یہ امان میں بھی شریک ہے پیغمبر کے, اس لیے کہ پیغمبر کے لیے پروردگار کا ارشاد ہے کہ جب تک آپ امت میں موجود ہیں پروردگار ان پر عذاب نازل نہیں کرے گا. اور پیغمبر کا اہل بیت کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ستارے جو ہیں اہل آسمان کے لیے امان ہیں, اور میرے اہل بیت اہل زمین کے لیے امان ہیں, اہل زمین کے لیے امان ہے. کہ تیسری ساتویں چیز میں ارشاد ہوتا ہے کہ پیغمبر ہر طہارت میں, ہر عالم میں مسجد میں آ سکتے تھے, ہر عالم میں مسجد میں آ سکتے تھے. علی اور زہرا کے لیے بھی اعلان فرما دیا کہ کوئی بھی حالت ہو تم حالت میں آ سکتے ہو. اور پھر مسجد کی طرف دروازہ ان کا کھلا رہا اس شرف میں شریف. اور اس کے ساتھ تو پوری ایک داستان ہے کہ حکم پیغمبر سے وہ دروازے بند ہو گئے جو مسجد نبوی میں کھلتے تھے. مسجد نبوی میں کھلتے تھے, صرف ایک در تھا, در علی, جو مسجد میں کھلا رہا. جو دروازے بند ہوئے تھے ان میں سے رسول کے چچا کا بھی دروازہ تھا. جناب عباس آنے کے بعد عرض کرتے ہیں کیا بھتیجے میرے دروازے کے لیے بھی حکم تھا بند ہونے کا؟ خیال ہوگا شاید قربت کی وجہ سے, کچھ نزدیکی کی وجہ سے کچھ مجھے مل جائے گا فائدہ. آپ خاموش ہوئے. آپ نے وحی کی ترجمانی کی پیغمبر نے کہ میری مرضی سے نہ کسی کا کھلا ہے دروازہ, نہ میری مرضی سے کسی کا بند ہوا ہے. اللہ کا حکم ہے کہ تم سب کے بند ہو جائیں, علی کا دروازہ کھلا رہے. یہ ہے شرف. سب میں برابر کے شریک. اور عزیزو, ان ساری فضیلتوں کے باوجود پھر اگر کوئی نہ پہچانے تو اس سے بڑا بدبخت نہیں ہے, اس سے بڑا ظالم نہیں ہے. تاریخ میں ایسا نہیں ہے کہ سب واقعات موجود نہ ہوں, تفسیر میں نہ ہوں, آیات میں نہ ہوں. ساری چیزوں میں اگر جان بوجھ کے کوئی ظلم پر آمادہ ہے, اور اس سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں ہوگا کہ فرزند رسول میدان میں کھڑا ہو کر اپنا تعارف کرائے. آخر وقت میں جو حجت تمام کی ہے اس میں یہی جملے ہیں آپ کے کہ کیا میرے علاوہ بھی کوئی نبی کا نواسا ہے؟ کیا میرے علاوہ زہرا کی ذریت سے کوئی ہے؟ کیا میں نے تمہارا کوئی حق مارا ہے؟ کیا مجھ پر کسی کا خون بہا ہے, کسی کا جرم ہے جو مجھے ادا کرنا ہے؟ نہیں. یہ فرزند رسول اپنی زندگی میں اپنی فرد عصمت پر دشمن کی گواہی لے رہے ہیں. کسی نے کچھ نہیں کہا. اور عصر عاشور سے پہلے جو قربانی دی وہ واقعہ کربلا کا اہم باب ہے. میر انیس نے کہا ہے گزر گئے تھے کئی دن کہ گھر میں آب نہ تھا, مگر حسین سے صابر کو اضطراب نہ تھا. گزر گئے تھے کئی دن کے گھر میں آب نہ تھا, مگر حسین سے صابر کو اضطراب نہ تھا. حسین اور طلب آب اے معاذ اللہ, یہ شیرخوار کے لیے جو مانگا ہے,
حسین اور طلب آب ہے معاذ اللہ تمام کرتے تھے حجت، سوال آب نہ تھا۔ حجت کا مطلب دلیل ان پر قائم کر رہے تھے کہ میں بے گناہ ہوں، میری اولاد بے گناہ ہے۔ عصر عاشور یعنی اپنی شہادت سے چند لمحوں پہلے جو آپ نے حل من کی صدا بلند کی، اس میں جملے ہیں حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو ہماری مدد کرے؟ حل من مغیث یغیثنا، کوئی پناہ دینے والا ہے جو فرزند رسول کو پناہ دے؟ حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، یہ جتنے احکام ہیں سب واجب ہیں، کوئی ہے نصرت کرنے والا؟ فرزند رسول کی نصرت واجب۔ حل من مغیث یغیثنا، عزیزو وہ تو وقت کا امام ہے، فرزند رسول ہے، کوئی اگر کسی کو مدد میں مسلمان پکارے تو مدد واجب ہے۔ حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کوئی حفاظت کرنے والا ہے حرم رسول کی؟ یہ میرے ساتھ ذریت رسول ہے۔ کسی نے جواب نہ دیا، دو موقعوں پر لبیک کہی۔ ایک بار جب امام نے پلٹ کے دیکھا تھا تو بیمار گھٹنیوں چل کے آگے بڑھتے ہوئے آئے، اور دوسری بار وہ ہے کہ جیسے ہی یہ آواز استغاثہ بلند ہوئی تو خیمے سے بیویوں کے رونے کی آوازیں بلند ہوئی، صدائیں بلند ہوئیں، آئے امام، ارے میری زندگی میں تمہیں رونے کا سبب، تمہارے رونے کا سبب، اشارہ کر دیا کہ حواری کی طرف۔ جناب زینب نے ماں جائے آپ کی آواز استغاثہ سن کر بشیر نے خود کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ عزیزو علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ کربلا میں ہر ایک کی اجازت طلب کرنے کا ایک نیا انداز تھا۔ مثلا اون و محمد قدموں پہ گر پڑ کر اجازت دے رہے تھے، قاسم اپنے چچا کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر اجازت کا انداز اختیار کیے ہوئے تھے۔ بشیر کس طرح سے اجازت لے؟ بشیر نے خود کو گہوارے سے گرا دیا، بتا دیا کہ میری ضرورت ہے، نانا کے دین کے لیے تو میں حاضر ہوں، کلا اور رباب مجھے دو۔ لے کر گئے، بلندی پر کھڑے ہوئے، ابا کا سایہ کیے ہوئے تھے پلٹا کہ تمہارے خیال میں اگر حسین گناہگار ہے تو اس بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے، کوئی قصور نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد کوئی صدا نہیں آئی، آپ نے زمین پہ لٹا دیا، تپتی ہوئی زمین پہ، کہ تمہیں یہ خیال ہو کہ حسین پانی پی لے گا تو خود پلا دو آ کر۔ لیکن کچھ ایسے صاحب اولاد تھے، اہل دل تھے کہ جنہیں خیال پیدا ہوا کہ حسین کا بچہ واقعی پیاسا ہے، انہوں نے کہا کہ پسر سعد تیرے ظلم کی انتہا ہو گئی، پانی کا انتظام کر۔ پسر سعد نے جب فوج کا رنگ بدلتے ہوئے دیکھا تو ہرملا سے کہا اقطع کلام الحسین، کلام حسین کو منقطع کر دے۔ عزیزو چلے کمان میں تیر جوڑا، تیر روانہ کر دیا بشیر کی طرف۔ ارے جس کو 3 دن سے پانی نہ ملا ہو، بس یہ ہے کہ جیسے ہی تیر گردن بشیر پر لگا، روایت کی لفظ ہیں فَانْقَلَبَ الصَّبِيُّ عَلَىٰ يَدِ الْإِمَامِ، بچہ باپ کے ہاتھوں پر تڑپ کر رہ گیا۔ تیر ایک تھا، زخم 2 ہوئے، بچے کا گلا چھنا، باپ کا بازو چھنا۔ بشیر کا خون ہاتھوں میں لیا، چاہا زمین کی طرف پھینکے، انکار، آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، انکار ہوا، اور پھر چہرے پر یہ کہہ کے من لیا کہ اسی عالم میں نانا کے سامنے روز محشر پیش ہوں گا، نانا کے سامنے روز محشر مجھے اسی عالم میں حاضری دینا ہے۔ علی اصغر کو لے کر آئے واپس، عزیزو بہت دیر ہو گئی تھی، رباب سے کہہ کر لائے تھے کہ پانی پلانے لاتا ہوں۔ اب ہمت جواب دے گئی، کبھی آگے بڑھتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کبھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ وہی عمل ہے جو روز عاشوراء پر ہم کرتے ہیں۔ رباب نے در خیمہ سے دیکھا، میرا والی آگے بڑھتا ہے، پیچھے آتا ہے، سمجھ نہ سکی، نے کہا میرے والی و وارث میرے بچے کی تو خیر ہے، لے کر آئے کہ رباب تمہارا شیرخوار پانی پی کر آ گیا۔ عزیزو جیسے ہی بچے کا گلا چھدا دیکھا، رباب فرماتی ہیں امثل کا ینہر، میرے لال تو جیسے
قربان نہیں کیے جاتے. ہاں ہاں عزیزو، پشت خیمہ پر لائے، قبر کھودی، بس 1 اور 1.5 منٹ انشاءاللہ حاصل مطلب ہے اور حاصل مصائب ہیں. پشت خیمہ پر لائے، تصور یہ تھا کہ سب کے سر نوکے نیزہ پہ چڑھیں گے، اور شاید یہ بھی خیال ہو کہ جب بیویوں کے ہاتھوں میں رسن بندھی ہوگی، ایسے بھی شیر پر کیسے نظر پڑے گی، کیسے صبر دیں گی، کیسے ایک دوسرے کو دلاسا دیں گی. قبر کھودی اور قبر کھودنے کے بعد سپرد لحد کیا. یہاں پر امام نے 2 رکعت نماز پڑھی. علماء کہتے ہیں کہ یہ نماز میت تو نہ تھی، یہ نماز میت نہ تھی، اس لیے کہ کم سے کم 6 سال کا بچہ ہو اور پھر نماز میت میں رکعتیں نہیں ہوتی. علماء کہتے ہیں کہ امام نے 2 رکعت نماز پڑھی، نماز میت بھی نہیں تھی. کیسی نماز تھی؟ کہا یہ حسین نے شکرانے کی نماز پڑھی. پروردگار ابراہیم نے اسماعیل کو پیش کیا تھا، ان کے بدلے میں دمبا آ گیا تھا، تیرا شکر ادا کر رہا ہوں. 71 قربانی پیش کر دی، تیری بارگاہ میں ساری قربانیاں قبول. اور پھر عزیزو، یہ مستحبات سے دفن میں سے ہے. جہاں مومنین کے دفن کے بعد بہت سی چیزیں مستحب ہیں، وہاں یہ بھی ہے کہ قبر پر پانی چھڑکا جائے. پانی کہاں تھا؟ رخسارہ امام نے رکھ دیا قبر پر. اتنا روئے تعویذ قبر تر ہو گیا. ابھی حسین رو رہے تھے کہ آواز محسوس ہوئی، آواز سنی، حسین داہو بچے کو ایسے ہی قبر میں چھوڑ دو. وَإِنَّ لَهُ مُرْضِيَةٌ فِي الْجَنَّةِ، جنت میں پالنے والی موجود ہے. جنت میں مجھے نہیں معلوم کہ کس نے پالا، لیکن میں نے روایت میں اتنا پڑھا ہے جب کسی بندہ مومن کا شیر خار بچہ دنیا سے اٹھتا ہے، حضرت زہرا کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيهم منقلب ينقلبون.